اب ہم بات کرتے ہیں معتبری کی 4 تہوں کے بارے میں۔ این ملکاہی کہتے ہیں ہو سکتا ہے لیڈرشپ ایک مختلف پیکج کی صورت میں ظہور پذیر ہو، اسے معتبر ہونا چاہیے۔ مجموعی طور پر اس کا تعلق معتبری سے ہے۔ فرض کریں آپ ایک عدالت میں موجود ہیں، آپ ایک مستند گواہ ہیں۔ وکیل استغاثہ جیوری کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ایک معتبر گواہ ہیں۔ وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا؟ پہلی چیز یہ کہ آپ کاملیت کی حامل شخصیت ہے، یعنی آپ ایماندار اور قابل بھروسہ ہیں۔ ایک سچے آدمی کی حیثیت سے آپ کی شہرت بہت اچھی ہے اور آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کی نیت بہت نیک ہے، یعنی آپ کسی کو بچانے کی یا دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے، اور یہ کہ آپ کا کوئی مخفی محرک یا ایجنڈا نہیں ہے جو آپ کی گواہی کو داغدار کر دے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کی گزشتہ کارگزاریاں انتہائی شاندار ہیں، یعنی جس بات کی تصدیق کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے آپ اس بات کے بارے میں باعلم ہیں، ماہر ہیں اور باصلاحیت ہیں۔ اور چوتھی بات وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کا گزشتہ ریکارڈ بہت اچھا ہے، یعنی آپ نے ماضی میں دوسرے حالات میں بھی اپنی قابلیتوں کا اظہار انتہائی متاثر کن طریقے سے کیا ہے اور آپ نے اچھے نتائج پیدا کیے ہیں، اور آپ کا گزشتہ ریکارڈ آپ پر یقین کرنے کی مناسب وجہ مہیا کرتا ہے کہ آپ اس مرتبہ بھی اچھا نتیجہ ہی پیش کریں گے۔ اب وکیل دفاع اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور وہ آپ کو جیوری کے سامنے نامعتبر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا؟ مندرجہ بالا کے بالکل برعکس، یعنی شاید آپ کی شخصیت نامکمل ہے، آپ غیر ایماندار ہیں، یا آپ نے ماضی میں کبھی جھوٹ بولا ہے، یا آپ ایک بربری شخصیت کے مالک ہیں، یا آپ کے کردار میں کوئی جھول ہے جس کی وجہ سے آپ کی گواہی ناقابل قبول ہے، یا آپ کا کوئی مخفی مقصد یا ایجنڈا ہے جس کی بنا پر استغاثہ کے حق میں جھوٹی گواہی دینے کا فیصلہ کیا ہے، یا آپ کی گزشتہ کارگزاریاں ناقص رہی ہیں اور آپ کو جس کام کے لیے ماہر سمجھا جا رہا ہے در حقیقت آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں، یا آپ کا گزشتہ ریکارڈ داغدار اور ناقص ہے اور آپ نے کبھی اچھے نتائج پیدا نہیں کیے اور نہ ہی کبھی درست نتائج حاصل کرنے کے بارے میں اپنی ظاہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، جیسا کہ میرے وکیل دوستوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ خلاصتاً بنیادی طور پر انہی 4 معاملات پر بات کی جاتی ہے: آپ کی شخصیت کی کاملیت، آپ کی نیت، آپ کی قابلیتیں اور آپ کے پیدا کردہ نتائج۔ ایک مستند گواہ کے طور پر، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک خاندان کی حیثیت سے، ایک ادارے کی حیثیت سے آپ کی معتبری انہی 4 باتوں پر منحصر ہے، اور یہ معتبری ان مقدمات میں خاص طور پر ناگزیر ہو جاتی ہے جن میں کوئی ناقابل تردید مادی ثبوت نہ ہو۔ اس لیے عدالتی فیصلہ ضمنی طور پر لوگوں کی گواہی کی معتبری پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مقدمات میں گواہوں کی معتبری کو ہی پرکھا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک کیس میں جو محکم ثبوت کے بجائے گواہیوں پر منحصر تھا، وکیل دفاع نے جج سے درخواست کی کہ مدعی گواہ کو معتبری کو جانچنے کے لیے آیا وہ اتنا معتبر ہے کہ اس کی گواہی پر انحصار کیا جا سکے۔ مقدمے کی اصل کارروائی کے آغاز سے پہلے مدعی گواہ کی معتبری پرکھ لی جائے۔ عدالت میں اور زندگی میں بہت سی باتیں اس پر منحصر ہو جاتی ہیں کہ آیا
آپ قابل بھروسہ ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر 2005 کے دوران AIG انشورنس کمپنی اور جنرل RE جو وارن بوفٹ کی کمپنی برکشائر ہاتھاوے کا امدادی ادارہ ہے کے درمیان ہونے والی تجارتی لین دین کی حکومتی تحقیق میں وارن بوفٹ کی اخلاقی اور شخصی کاملیت کی اچھی شہرت کے باعث لین دین سے متعلق کسی بھی قسم کی تفصیلات کا علم ہونے سے پہلے انہیں واضح طور پر شک کا فائدہ مل گیا۔ وہارٹن بزنس سکول کے ایک اخلاقیات کے پروفیسر نے کہا، اس کے گزشتہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میں اسے شک کا فائدہ دینے پر راضی ہوں۔ ایک اور CEO نے کہا، یہاں ایک ایسے انسان کا معاملہ زیر غور ہے جو دولت مند ہے اور اتنا عیاں ہے کہ اس کی ہر چیز کی چھان پھٹک کی جا چکی ہے۔ اس کے پاس نہ صرف اچھی شہرت ہے بلکہ ایک اچھا ریکارڈ بھی ہے۔ بفٹ کو یقیناً ہر قسم کی غلط کاری سے مستثنی قرار دے دیا گیا، بلکہ ان کی ناقابل تشکیک معتبری کی بنا پر انہیں اس معاملے میں سرے سے قصوروار سمجھا ہی نہیں گیا۔ ایک لیڈر کہتے ہیں، آج تک کسی نے مجھ پر کم اعتماد کی وجہ سے میرے ساتھ کام کرنے سے انکار نہیں کیا۔